والے دن 10 لاکھ میں آ گیا علی کا علی بیٹا 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی میرے مولا عباس نے اور دن سے تلوار نکال کے زمین پہ لکیر کھینچتے ہیں تو شمر بولتا ہے یہ لکیر کس لیے فرمایا یہ لکیر نہیں تیرا اور میرا فاصلہ بتایا ہے جہاں لبادے الگ ہیں یہاں لبادے الگ وہ تیرے ارادے الگ ہیں میرے ارادے الگ لکیر کھینچ کے بتا دیا غازی نے امام زادے الگ ہیں حرام زادے الگ کل امام نعرہ حیدری جانے ازم وفا کا پیکر خلد کا مرکز جنو کا مور جمال زارا جلال حیدر ضمیر انسانی سارتار زمین کا دل آسمان کا یار دیار صبر و رضا کا دل بر کمال عشاء کا پیغمبر شعور عمل و سکو کا پیکر جب انسانیت کا جھمر عرب کا سہرا انجم کا زیور حسین تصور انبیاء ہے نہ پوچھو میرا حسین کیا حسین دل ہے حسین جان ہے حسین دل ہے حسین جان ہے حسین قرآن کی زبان ہے حسین عرفان کی سلطنت ہے حسین اسرار کا جہاں ہے حسین سجدوں کی سرزمین ہے حسین زینوں کا آسمان ہے حسین زخموں بھری جبی حسین عظمت کا آستان ہے اٹھا رہا ہے جو لاش علی اکبر حسین بوڑھا نہیں جوان ہے وہ سرگرو نشیبی ساحرہ سر بلند سرسنا ہے وہ بدر افلاق آدمیت سردار ارباب کربلا ہے نہ پوچھو میرا حسین کیا ہے حسین دل ہے حسین جان ہے حسین دل ہے حسین جان ہے حسین قرآن کی زبان ہے حسین عرفان کی سلطنت ہے حسین اسرار کا جہاں ہے حسین سجدوں کی سرزمین ہے حسین زینوں کا آسمان ہے حسین زخموں بھری جبی حسین عظمت کا آستان ہے ایک درود پڑھے مل کے بابا جی نوکری شروع کریں آواز آ رہی ہے نا صحیح موضوع میرا کوئی مشکل نہیں ہے میں نے کربلا کا دولہا پڑھنا ہے اور کربلا کی دلہن پڑھنی ہے ایک درود پڑھ لیں مل کے دولہا ہے حسن کا راز جنہوں نے ہاتھ باندھے وہ کھول کے بیٹھ جائیں اور جو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ علمی گفتگو ہے میری سمجھ میں نہیں آتی بھائی جاہل قدم میں تو علی داخل ہی نہیں ہوتا ان پڑھ ہو تم جاہل نہیں تھوڑا میری طرف توجہ رکھو گے عطا وہ خود کرے گا دولہا ہے حسن کا راز دلہن ہے سلطان کربلا کا راز ایک ایجاد سے آیا ایک ایجاد سے آیا دوسری اسرار میں آئی ایک سراپا معجزہ دوسری سراپا کرامت ایک ہے جوہر حسن دوسری ہے طبیعت حسین بابا خاک علی ایک ہے جوہر حسن دوسری ہے طبیعت حسین کیا وجہ بنی تھی خاک علی حسین کو ہر بیٹے کا نام علی رکھنا پڑا اور ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھنا پڑا وجہ کیا تھی کیا حسین ہم جیسوں کو زمانے کو بتانا یہ چاہتا تھا کہ میں ہی علی سے ظاہر نہیں ہوا مجھ سے جو ظاہر ہوا وہ علی ہوا سو گئے ہو بتا بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی جسے آ رہی ہے وہ گردن نہ ہلائے ہاتھ ہلائے جس کا ہاتھ اس مجلس میں اٹھے گا قبر میں بھی اٹھے گا جو یوں رہے گا وہ قبر میں بھی یوں رہے گا نعرہ حیدری کیا وجہ بنی کہ میں ہی علی سے ظاہر نہیں ہوا مجھ سے جو ظاہر ہوا علی ہوا میں ایک نقطے میں بند کرتا ہوں پوری بات بابا خاک علی حسین بتانا کیا چاہتا تھا حسین بتانا یہ چاہتا تھا کہ مجھ سے جو جلال ظاہر ہوا وہ علی ٹھہرا جو جمال ظاہر ہوا وہ فاطمہ ٹھہری
نہیں سمجھ میں آئی؟ میری طرف دیکھو بھائی، جمال اور جلال، جمال کو کوئی بھی اور دیکھ نہیں سکتا، جمال پردے کا نام ہے، کوئی چاہے بھی تو جمال کو دیکھ نہیں سکتا، اور جلال کو چھپائے چھپ نہیں سکتا۔ اب کھاکلی بابا جاکو بھائی، اگر آواز سن رہے ہو تو اندر آ جاؤ، لطف آ رہا ہے؟ پچھلے محلے والوں، آواز سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آذربائیجان کا نام سنا ہے بابا کھاکلی؟ ماتمیوں نے سنا ہوگا۔ آذربائیجان ایک خطہ ہے، یہاں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا فضل بن عامر۔ اس کا ایک بیٹا تھا، مسلمان ہو گیا، ایک بیٹا تھا، شکار کرنے گیا۔ جو بچوں یار ان کے بیچ میں آ کے بیٹھو تاکہ انہیں خاموش کر سکو۔ کہاں تھے بابا جی؟ آذربائیجان، وہاں کا جو حاکم تھا اس کا نام تھا فضل بن عامر۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، شکار کرنے گیا، ٹھوکر لگی، گھوڑے سے گر گیا، بیٹا مر گیا، لاش محل میں آئی، محل میں کوہرام مچ گیا۔ بادشاہ نے علماء کو بلایا، اوے علماء، تم کھا کھا کے تم نے گوشتوں کی تہ چڑھا چکی ہو، تم کہتے ہو کہ انبیاء کے وارث علماء ہوتے ہیں، میرا بیٹا زندہ کرو جو اس کے ساتھ دفن ہونے کی تیاری کرو۔ میرا بیٹا زندہ کرو جو اس کے ساتھ دفن ہونے کی تیاری کرو۔ بادشاہ کا دماغ گھما ہوا تھا نا، بادشاہ کہہ کے چلا گیا، بادشاہ کہہ کے چلا گیا۔ فکیس بن سلامہ وزیر کا نام، کیا نام بابا جی؟ فکیس بن سلامہ۔ علماء نے فکیس کے پاؤں پکڑ لیے کہ چلو وہ تو بادشاہ ہے، نہیں سنتا، تو سنے گا نا، ہم کیسے مردہ زندہ کر سکتے ہیں، ہم کوئی اللہ ہے؟ اور یہ تمہیں نہیں سمجھ آئی؟ اس دور کے بھی علماء کا یہ عقیدہ تھا کہ مردہ صرف اللہ زندہ کرتا ہے، ہم کوئی اللہ ہے جو مردہ زندہ کرے۔ فکیس بن سلامہ گیا بادشاہ کے پاس، بادشاہ سلامت، تو ان کو قیامت تک کا ٹائم دے دے، یہ چونٹی زندہ نہیں کر سکتے، یہ چونٹی زندہ نہیں کر سکتے۔ بادشاہ کہہ رہا ہے پھر کیا کروں، بے نسل ہو جاؤں، میرا تو ایک ہی بیٹا تھا۔ یہ نہیں سنا ہے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردے زندہ کرتے تھے؟ سن کے ہی سن ہو جاتے ہو تو۔ کانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مردے زندہ کرتے تھے وہ بھی دنیا سے چل پڑے۔ وہ بھی بابا جی لطف آ رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ جسے سمجھ آ رہی ہے وہ ہاتھ اوپر کرتا رہے بس، مجھے پتہ لگے گا اس عروسی کی شادی میں تم بھی براتی ہو قاسم کے۔ کہاں تھے ہم؟ بھول گئے؟ اتنی جلدی بھول رہے ہو؟ کانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ مردے زندہ کرتے تھے، وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بادشاہ سلامت کہتا ہے یہ کیا، ایک پل میں خوش خبری سنا دیتے ہو اور دوسرے پل میں غم؟ کہ سنا ہے امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابو طالب وہ علاقے ممبر سے کہا کرتے تھے کہ امام ہوتا ہی نہیں اس وقت تک جب تک موت اور حیات ٹھوکروں میں نہ رکھے، اشاروں سے بارش نہ کر دے، یا اس سے ملتے جلتے کام نہ کرے۔ سنا ہے وہ بھی دنیا سے چل گئے۔ سنا ہے ان کا ولی ہے جس کا نام حسن ہے، ان کا ولی ہے جس کا نام
حسن ہے تو جاؤ لے کے آؤ. کتنی دیر میں آؤ گے؟ ایک تیز رفتار گھوڑا دے دے, 1 مہینے میرے جانے میں اور 1 مہینہ میرا آنے میں. بادشاہ نے کہا شاباش ہے, اتنے میں تو اس کو کیڑے کھا جائیں گے, تجھے بھی 24 گھنٹے کی مہلت ہے. یہاں تو حسن کو لے کے آ جب بچوں سمیت دفن ہونے کی تیاری کر لے. فقیس بن سلامہ نکلا, تھوڑا سا باہر نکلا, گھوڑے سے نیچے آیا, 2 گانا پڑھا, سجدہ کیا, کہا اے امیر المومنین علی کی دستار کے وارث, مجھے میری جان کی پرواہ نہیں, میرے بچوں کی جان خطرے میں ہے, میرے بچوں کی جان خطرے میں ہے, تو ہی ہے وارث. اور ذرا سوچو تو صحیح, سجدہ اللہ کو کر رہا ہے, پکار حسن کو رہا. سجدہ اللہ کو کر رہا ہے, پکار حسن کو رہا ہے. بس اتنی ہی دیر میں ایک ٹھوکر لگی. کون؟ کہا کون؟ انا طلبوں کا, جسے پکارا ہے تم 14ویں کی چاند کی طرح. یا مولا حسن آپ آ گئے ہو؟ ہاں ہاں میں جانتا ہوں. آپ بادشاہ کے یہاں چلیں, آپ یہ میرا گھوڑا لے جائیں, میں پیدل آتا ہوں. 1 مہینہ تیرے جانے میں, 1 مہینہ تیرے آنے میں, 2 مہینے کا سفر جو پل میں طے کر سکتا ہے وہ بادشاہ کا گھر کیا کرے گا تیرے. بس آنکھیں بند کر, آنکھیں بند کیا. بادشاہ سلامت کے گھر میں, بادشاہ سلامت, بادشاہ سلامت. وہ آ گئے مولا حسن. مولا حسن کے قدموں میں گرا. مولا حسن نے کہا ٹھہرو, پہلے لاش لے کے آؤ. لاش لے کے آئے, مولا حسن نے ٹھوکر ماری, اٹھ, مردہ زندہ ہو گیا. بادشاہ سلامت کہتا ہے مولا کچھ دن میرے یہاں مہمان رہیے, کچھ دن میرے یہاں مہمان رہیے. رہ گیا تیرا مولا حسن کچھ دن. آیا فضل بن عامر, نام یاد رکھنا. مولا کے قدموں کی طرف آ کے بیٹھ گیا. کہا مولا ویسے تو خدا کی خدائی تیری, ویسے تو خدا کی خدائی تیری, اگر آپ مجھے اپنے نوکر کی حیثیت سے اس تخت پہ بٹھانا چاہتے ہیں تو بے شک بٹھا دیں, یا میری جگہ اپنا کوئی اور نوکر منتخب کر دیں. اور تو میرے پاس کچھ ہے نہیں دینے کو. آپ کی شان شیان ایک بیٹی ہے جس کا نام میں نے رملہ رکھا ہے. ایک بیٹی ہے جو جانتے ہو ٹھیک ہو, جس نے یہ نام پہلی دفعہ سنا وہ تو کم سے کم ہاتھ اٹھائے نا. ایک بیٹی ہے جس کا نام میں نے رملہ رکھا ہے, اپنی کنیزی میں شامل کر لو. مولا مسکرا کے کہتے ہیں کنیزی میں کیوں شامل کروں, میں تو لینے ہی اس کے لیے نکاح کروں گا, نکاح کروں گا, عقد کروں گا, دلہن بنا کے لے کے جاؤں گا. کچھ دن بعد مولا حسن گھر پر آئے. مولا حسن کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی جس کا نام تیرے مولا حسن نے کیا رکھا؟ فروا. رملہ کی کنیت ہو گئی ام فروا. رملہ کی کنیت ہو گئی ام فروا. کچھ دن کے بعد بی بی آ کے دروازے پہ کھڑی رہی. مولا حسن نے دیکھا, ام فروا کیا بات ہے, کچھ کہنا چاہتی ہو؟ مولا میں خاک تھی, آپ نے رش کے رش کر دیا, آپ کے پاس سے بیٹی عطا ہوئی, بیٹی کی ماں کے لائی, بیٹا چاہیے. کیا چاہیے؟ بیٹا چاہیے. مولا حسن کہتا ہے بیٹا چاہیے, اچھا اللہ سے دعا کریں گے, اللہ کرم کرے گا. بی بی کہتی ہے مولا حسن 1 مہینے جانے میں 1 مہینے آنے میں آپ نے پل میں سفر طے کر لیا, میرے مردہ بھائی کو زندہ کر دیا, اور جب میں بیٹا مانگتی ہوں تو کہتے ہو کہ اللہ رحم کرے. کہ کیا چاہیے؟ کہ بیٹا ابھی چاہیے. مولا حسن نے قریب بلایا, مولا حسن نے قریب بلایا, پیشانی پہ ہاتھ پھیرا. جو حسینی ہے وہ یہاں لکھ لو, ممبر کی قسم, یہی لفظ ہے. امام بارگاہ میں کھڑا ہوں, یہی لفظ ہے. بابا جی نیشا پوری عالم نے بھی یہی لکھا, 2 عالم ہیں ان کے بھی نام ہے, انہوں نے بھی یہی لکھا. یہی لفظ ہے جو یہاں سے بیان کر رہا ہے.
کیا پیشانی پہ ہاتھ رکھا، بی بی کو 3 نوروں نے گھیرا، سبز نور نے، سفید نور نے، لال نور نے۔ مولا حسن نے کہا حجرے میں جا اور قاسم کو لے آ۔ حجرے میں جا قاسم کو لے آ۔ نہیں ایسا نہیں سمجھو گے، اب میں کہوں وہاں سے گلاس اٹھا کے لے آؤ، اب گلاس پہلے سے موجود ہے نا، گلاس پہلے سے موجود ہے نا، اب پتہ نہیں قاسم کب کا نام رکھا ہوا تھا۔ اب مجھے کوئی ضعیف پوری روایت میں بھی دکھاؤ کہ مولا حسن نے کہا ہوگا کہ اسے غسل ولایت دو، اسے غسل ولادت دو۔ او بھائی غسل ولادت اس کا ہوتا ہے جو پیدا ہوتا ہو۔ بابا خاک علی درویش بابا شاہد، کیا منظر ہوگا وہ جب حسن نے ہاتھ میں اٹھا کے اور دائیں کان میں کہا ہوگا اشہد ان امیر المومنین۔ لطف آ رہا ہے یا چھوڑ دوں؟ پچھلے محلے والوں آپ نے نعرے کی آواز نہیں آئی آپ کی۔ قاسم، کاف الف سین میم، قاسم یہ نام اچھا جو اہل بیت میں چلتا ہے نام، وہ باپ دادا کی یاد تازہ کرتے تھے۔ یہ نام تو پہلے تھا ہی نہیں اس قبیلے کا، پھر قاسم کیوں رکھا؟ بھائی حجت تو پتہ نہیں کس کی سمجھ میں آئے گا، خدا کی قسم مجھے معراج ہو رہی ہے۔ حجت حسن حسین، حجت تو اپنے گھوڑوں کے نام ہی سوچے سمجھے نہیں رکھتے، پھر کیسے رکھا قاسم؟ اب مجھے نہیں پتا قاسم میں کاف کہاں سے لی، قدس کی کاف سے لی، قبلہ کی کاف سے لی، قرآن کی کاف سے لی، قدر کی کاف سے لی۔ بابا جی یہ اگر قدس کی کاف سے لی ہوگی تو صحیح ہے، کیوں؟ روح القدس ان کا نوکر نہیں، روح القدس ان کا نوکر ہے، وہ بھی کاف اس مسمہ پہ زیب کرتی ہے۔ کیا قبلہ سے کاف لی؟ وہ بھی زیب کرتی ہے۔ کیا مولا حسن کا گھر کائنات کا قبلہ نہیں؟ کیا کاف قرآن سے لی؟ او بھائی قرآن سے لیے تو وہ بھی اس مسمہ پہ جستی ہے، کیونکہ ناطق قرآن کا ہی تو پوتا ہے قاسم۔ کیا قدر سے کاف لی؟ قدر سے کاف لی تب بھی صحیح ہے، کیونکہ لیلۃ القدر کا ہی تو پوتا ہے قاسم۔ اب یہ ہے دلہا، یہ ہے دلہا، اب 2-4 لفظ۔ اب دلہن، نام تو تم نے سنا ہوگا فاطمہ، بابا جی نام تو سنا ہوگا فاطمہ، ایک ہی نام ہے، صرف ایک لفظ کا فرق ہے، قاسم فاطم، چھوٹی یہ کا فرق ہے، نام ایک ہی ہے۔ اس ممبر کی قسم اللہ نے میرے ساتھ جو لفظ ہے نا، جو میں نے جب سنا نا، میں نے اکیلے نے واہ 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 واہ، مجھے تمہاری سماعت کا نہیں پتا کون وصول کرنے آیا ہے، کون تماشا دیکھنے آیا ہے، میں نے تمہارے اوپر چھوڑا۔ اس مختومہ کی طرف، اس مختومہ کی طرف اشارہ کر کے مولا حسین نے کہا باؤمی، باؤمی، علم میں، ذوق میں، صفت میں یہ میری ماں فاطمہ ہے۔ علم میں، ذوق میں، صفت میں یہ میری ماں فاطمہ ہے۔
ٹھہرو میری طرف دیکھو، پتہ نہیں کس کے سمجھ آئے گی، کس کے سر سے جائے گی۔ بابا جی میرا کام ہے لفظ بھیجنا، وصول تم نے کرنا ہے، تمہارے ادراک کی کھڑکیوں میں میں نہیں آ سکتا۔ بابا جی فاطمہ، فاطمہ کی دو تجلی ہیں، میں بڑے پیار سے بابا جی شبیر مانگی، فاطمہ کی دو تجلیاں، ایک حسن ایک حسین۔ بابا جی چھوڑ دو پر فاطمہ کی دو تجلیاں، ایک حسن ایک حسین۔ حسن جواب ہے علی کا، حسن جواب ہے علی کا، علی کا جوڑ ہے قاسم، حسین جواب ہے محمد کا، حسین منی والا من الحسین۔ اس دور کے محمد سے بھی فاطمہ ظاہر ہوئی، اس دور کے محمد سے کہنے کو کہہ سکتے ہیں نا کہ قاسم اور کبرا کا نکاح نہیں، علی اور فاطمہ کا نکاح ہے۔ نہیں ٹھہرو میری طرف دیکھو، میں چلا جاؤں پتہ نہیں کسی کے پاس ہی لمبے کڑی آ جائے، قاسم نے اسے علی بنا دیا، کبرا کو فاطمہ بنا دیا۔ بھائی ان کا نکاح تو جنت میں ہوا، ان کا نکاح تو جنت میں ہوا ہے۔ قسم عباس کے علم کی ایک حدیث سناتا ہوں تمہیں، جب اللہ کہہ رہا ہے نا آ لبیک حسین لوٹا میری طرف، لوٹا میری طرف، میں تجھ سے راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا، میں تجھ سے راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا، میرے عباد میں آ جا، میری جنت میں آ جا، میری جنت میں آ جا، میری جنت میں آ جا۔ اس عالم کی قسم تفسیر اہل بیت بتاتی ہے اللہ جسے اپنی جنت کہتا ہے وہ کربلا ہے۔ اللہ جسے اپنی جنت کہہ رہا ہے تفسیر اہل بیت بتاتی ہے وہ کربلا ہے۔ اس نکاح کے عرشی دو گواہ، اس نکاح کے عرشی دو گواہ، جبرائیل میکائیل، فرشی دو گواہ سلمان اور عمار۔ اس نکاح کے دو گواہ، ایک بلایا عباس کو، ایک بلایا اون کو، کیونکہ کربلا میں نسلیں تھی تو ایک تھی حیدر کرار کی، ایک تھی جعفر طیار کی۔ حیدر کرار سے حسین نے عباس کو بلایا، جعفر طیار کی نسل سے اون کو بلایا، اون کو بلایا۔ لفظ ہے خدا کی قسم، پتہ نہیں کون وصول کرے گا۔ جہاں ممبر چھوڑنا ہو مجھے اشارہ کر دینا، ممبر چھوڑ دینا۔ بابا جی اللہ نبی کی ایک حدیث ہے، جب رسول مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے نا تو صحابہ کرام آپس میں گفتگو کرتے تھے، تو رسول کیا کہتے تھے؟ خاموش، تمہیں نہیں پتا حسین گفتگو کرنا ہوتا ہے۔ عرش پر فرشتے سن رہے ہیں، خاموش۔ اے رسول کی حدیث، کربلا میں بی بی کے روزے پر جب حسین کربلا آ رہا تھا، مناجات ہوئے اللہ سے، ماں کی قبر میں گیا، اللہ سے مناجات ہوئے، اس میں سے ایک شعر ہے، وہ کون سا ہے؟ لبیک حسین۔ پہلے تو یہ
مشہور تھا کہ تیری آواز فرشتے سنتے ہیں. پہلے یہ مشہور تھا کہ تیری آواز فرشتے سنتے ہیں. کیا یہ تیرے لیے کافی نہیں کہ تیری آواز میں خود خدا سنتا ہوں؟ نہیں جی، میں میری طرف تھوڑا سا تصور کرو. اب حسین نکاح پڑھا رہا ہے، فرشتوں نے تسبیح چھوڑی، مصلی چھوڑا، سجدے چھوڑے، عبادت چھوڑی، یہاں تک کہ پردے میں پردے والی ذات نے کان لگائے. پردے میں پردے والی ذات نے کان لگائے. یہ بھی فاطمہ ہے. ایک فاطمہ مدینہ میں تھی جس کا حق چھپا کے مارا گیا. بابا جی چپ کر لو بچوں. مدینہ میں فاطمہ کا حق چھپا کے مارا گیا. اس فاطمہ کا حق جہیز لوٹا گیا. موضوع میرا اور تھا. پانی مجلس نے مجھے آ کے کہا آپ نے موضوع تھوڑا سا بدلنا ہے. جب مقتل سے یہ قافلہ چل پڑا، شہید ہو گئے حسین، 11-12 محرم کو یہ قافلہ چل پڑا. رستے میں زینب کی صدا آئی، سجاد سکینہ نظر نہیں آتی، سجاد سکینہ نظر نہیں آتی. جو حسین کے نیزے والا سر تھا وہ زمین میں گڑ گیا، اٹھتا نہیں. شیبر حرامی نے سجاد کی کمر پہ ایک سطر لکھی، کہا ظالم میرا قصور کیا ہے کہ تیرے بابے والا سر، نیزے والا سر چلتا کیوں نہیں؟ سجاد نے زینب کی طرف دیکھا، پھوپھی اماں کیا بات ہے؟ کہا سجاد سکینہ نہیں ہے. سجاد نے کہا ظالم میری بہن نہیں ہے. اس شیبر حرامی نے کہا قافلہ واپس نہیں جائے گا، میں خود جاتا ہوں، سکینہ کو دیکھ کے لے کے آتا ہوں. زینب کہتی ہے سجاد سکینہ زندہ نہیں آئے گی. یہ 20 نیزے سوار اپنے ساتھ لے گیا، کربلا میں پھیل گیا، سکینہ نظر نہیں آتی. ایک شیبر حرامی کہتا ہے مجھے پتا ہے سکینہ کہاں ہے، کہ کہاں ہے، کہ مقتل میں جہاں حسین کا جسم رکھا گیا ہے سکینہ وہاں ہوگی. جب یہ وہاں گئے تو دیکھا لاشے سے سکینہ لپٹی ہوئی ہے. ان ظالموں نے کیا کرا؟ حسین کے جسم کو نیزوں سے مارنے لگے نیزوں سے. حسین چھوڑ بچی کو، حسین بچی کو نہیں چھوڑ رہا. جب ظالم نے کہا حسین کو نہ مارو، جب سکینہ کی کمر پہ قرآن کی سطر لکھی گئی، حسین نے دونوں ہاتھ چھوڑے اور صدا دی زینب میری سکینہ کو ساتھ. آواز بلندر صلوات. اب آپ کے سامنے جناب ذاکر اہل بیت شعیب رضا تشریف لا رہے ہیں اور آخری ذاکر یہی ہیں اور انہوں نے ہی تابوت برآمد کرانا ہے. آواز بلندر صلوات.